دل نے کہا کہ سودی کاروبار کرتے رہو، اس کے اندر نفع زیادہ ہے، انسان سودی کاروبار کرتا رہتا ہے۔ اللہ منع کر رہے حرام ہے، رسول اللہ فرما رہے حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل کے اندر ہے کہ محمد اللہ کے نبی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ معزز حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر کرم اور فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، ایمان والا بنایا۔ بھیجنے کا مقصد دنیا کے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ہم نے تم کو دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں جو تم کو زندگی ہم نے دی ہے وہ زندگی ہماری عبادت کرتے ہوئے دنیا میں گزارو۔ جب دنیا میں عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ کیا دیں گے؟ بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ بدلے میں تم کو اللہ کی جنت ملے گی۔ وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، فرمایا کہ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا پڑے گا دنیا میں؟ کون سے کاج کرنے پڑیں گے؟ کون سی زندگی کو اپنانا پڑے گا کہ ہم اللہ کی جنت کے اندر پہنچ جائیں؟ میں نے قرآن کی ایک چھوٹا سا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ فلاح پانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جنت کے اندر اس نے اپنا گھر بنا لیا۔ فلاح والی زندگی کہا جاتا ہے کہ جس زندگی کے اندر کوئی غم نہ ہو انسان کو۔ فلاح والی وہ زندگی ہے جس زندگی میں انسان جو چاہے وہ اس کو مل جائے۔ تو دنیا کے اندر تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ جو چاہے وہ مل جائے، دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو، پریشانی نہ ہو، یہ دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو فلاح والی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ جنت کی زندگی ہے۔ جنت میں درد نہیں، جنت میں دکھ نہیں، جنت میں پریشانی نہیں، جنت میں انسان کو کوئی تکلیف نہیں۔ جنت کی زندگی جو اللہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں پیش فرما رہے ہیں، اس زندگی کے اندر انسان جو چاہے گا، جو دل چاہے گا، جو خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو جنت کے اندر پورا فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فلاح والی زندگی وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی جنت کی زندگی ہے۔ تو من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس نے اپنا گھر اللہ کی جنت کے اندر بنا لیا۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں جنت میں گھر بنانے کے لیے کس چیز کو پاک کرنا ہے، تاکہ ہم
دنیا میں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پاک کر لیں تاکہ اللہ کی جنت میں ہمارا گھر بن جائے اور دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جس نے 3 چیزوں کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز، اس دنیا کی زندگی میں آپ اپنے دل کو پاک کیجئے۔ یہ دل آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ کس چیز سے؟ شرک سے پاک ہونا چاہیے، نفاق سے پاک ہونا چاہیے، حسد سے پاک ہونا چاہیے، کینے سے پاک ہونا چاہیے، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی رکھنے سے آپ کا دل پاک ہونا چاہیے۔ یہ دل جو پاک اگر آپ نے کر لیا اس دل کو تو آپ نے اللہ کی جنت کے اندر اپنا گھر بنا لیا۔ اس دل کے اندر شرک بھی نہیں، اس دل کے اندر کفر بھی نہیں، اس دل کے اندر نفاق بھی نہیں کہ ظاہر انسان کچھ کر رہا ہے اور دل کے اندر کچھ چھپائے بیٹھا ہوا ہے۔ جو بھی دل کی بیماریاں ہیں تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، جو بھی دل کی بیماریاں ہیں اس دل کی بیماریوں سے اپنے دل کو آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو پاک کر لیں گے تو گویا کہ آپ نے فلاح والی زندگی کو بنا لیا جو آپ کو اللہ کی جنت کے اندر لے جانے والی۔ آج ہمارے دل کے حالات ایسے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان مومن ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ کیا ہے یہ چیز؟ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے کہ ہم شرک کو برا سمجھتے ہیں، گناہ عظیم سمجھتے ہیں، شرک کرنے والوں کو ہم خراب سمجھتے ہیں، پتھر اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں، اللہ کا باغی سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم شرک اور کفر سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ شرک اور کفر اللہ کی بغاوت میں سب سے بڑی بغاوت ہے۔ سب سے بڑا باغی وہ انسان ہے دنیا کے اندر جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرتا ہے، کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، پتھر کی پوجا نہیں کر رہے ہیں تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے بجائے ہم اپنے دل اور اپنی چاہت کے حکم کو مان کر ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو آدمی اپنے من کی بات کو سنتا ہے اور اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ آج کے حالات ہم دیکھیں، اپنی زندگیوں کو ہم دیکھیں، صبح سے شام کے معاملات ہم دیکھیں تو آج انسان وہ کر رہا ہے جو اس کا من کہتا ہے، آج وہ کر رہا ہے جو اس کا دل کہتا ہے۔ دل نے کہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، آج نہیں پڑھتا ہے۔ دل نے کہا کہ بزنس چل رہا ہے، کرتے رہو، بعد میں جا کر پڑھ لیں گے، انسان نماز چھوڑ دیتا ہے۔
دل نے کہا کہ سودی کاروبار کرتے رہو، اس کے اندر نفع زیادہ ہے، انسان سودی کاروبار کرتا رہتا ہے۔ اللہ منع کر رہے حرام ہے، رسول اللہ فرما رہے حرام ہے، قرآن کہہ رہا ہے حرام ہے، لیکن انسان دیکھ رہا ہے کہ اس میں نفع ہے، وہ کرتا ہے اس لیے کہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر نفع ہے۔ یہ بھی شرک ہے میرے بھائی، اس سے اپنے دل کو زندگی وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی پر گزاری جائے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ ایک نعرہ اٹھا ہمارے پڑوسی دیش میں، میرا جسم میری مرضی، واہ واہ کیا کہنے۔ ارے بابا نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلے گا، تمہاری مرضی تو شیطان کی مرضی ہے۔ انسان اپنی مرضی چلائے تو وہ شیطان کے راستے پر ہے، وہ اللہ کے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو انسان فلاح پا گیا اس نے اللہ کی جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ فلاح پا گیا، پاک کر لیا، سب سے پہلے پاک اپنے دل کو پاک کیا، مطلب عقیدہ درست کیا اس نے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو انسان کے کوئی اعمال کام آنے والے نہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کہاں سے کام آئیں گے؟ آ سکتے ہیں کام؟ بتاؤ۔ منافق سنا ہے نام؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل کے اندر ہے کہ محمد اللہ کے نبی نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے۔ منافق عقیدہ درست نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، آپ کو بظاہر اللہ کا نبی بھی کہتا ہے، زبان سے اللہ کا نام بھی لیتا ہے، تو کیا منافق کا ایمان قابل قبول ہوگا اس کی نماز کی وجہ سے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے، لعنت فرما دی ہے ان کے اوپر، ان کے عمل پر، ان کی زندگی۔ اس لیے کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کے اعمال آپ کے کل قیامت کے دن کچھ کام آنے والے نہیں۔ پہلے اس دل کو پاک کرو، شرک سے پاک کرو، شرک ظاہری سے بھی پاک کرو، شرک باطنی سے بھی پاک کرو۔ شرک ظاہری کیا ہے؟ کہ آدمی پتھر کے آگے اپنا سر رکھ دے، پتھر کی مورتی بنائے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے، آگ کو کی پوجا کرنے لگے، پانی کی پوجا کرنے لگے، ستاروں کی پوجا کرنے لگے، چاند کی، کسی چیز کی بھی پوجا کرے۔ شرک ظاہری ہے۔ باطنی کیا ہے؟ جو دل کہہ رہا ہے وہ ہم کریں گے، جو رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ نہیں کریں گے، یہ بھی شرک ہے میرے۔ نماز کا وقت ہے، صبح فجر کی اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کے لیے۔ نماز سے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آج کل کا جوان، بچے اور بچیاں موبائلوں میں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ 2 بجے 3 بجے جا کر ان کی رات پوری ہوتی ہے اور پھر جا کے بستر پر لیٹتے ہیں۔ صبح فجر کا وقت ہے، غائب ہے نماز، مسجدوں سے غائب ہے مسلمان، اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، آؤ مسجد کی طرف۔ دل کہہ رہا ہے کہاں جائے گا، آرام کر بستر پر۔
انسان اللہ کی بات کو چھوڑ کر دل کی بات سن کر بستر پر پڑا رہتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ اس دل کو پاک کرنا ہوگا اس شرک سے۔ جب تک پاک نہیں کرو گے اللہ کے ہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کے اندر، بہت ساری مثالیں ہیں دنیا کے اندر، کیا کیا پیش کیا جائے کہ انسان اپنے من کی کر رہا ہے، انسان اللہ کی شریعت کی دین کی نہیں کر رہا ہے اپنی زندگی میں۔ ہم کو اس زندگی کے اندر من کی نہیں کرنی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی کرنی ہے، جو اللہ نے ہم کو بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، شریعت لے کر آئے ہیں، دین لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، دل کو پاک کرو گے شرک اور نفاق سے، کینے سے، حسد سے، دشمنی سے، معاملات کی صفائی ہونی چاہیے۔ اللہ کے ہاں جب دل تمہارا پاک ہوگا تو تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو لوگ دنیا کے اندر اپنا گھر اللہ کی جنت کے اندر بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی بڑا نازک مسئلہ ہے، سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ صرف نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ بزنس کر رہا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دودھ بیچتا ہے، پانی ملا کر بیچتا ہے، کوئی کام کر رہا ہے ملاوٹ کرتا ہے، اس کے اندر نوکری کرتا ہے، پورا وقت نہیں دیتا، پیسہ پورا لے لیتا ہے۔ اللہ منع کر رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کر اس کام کو، دنیا کا نفع ہوگا، جھوٹ بول کر بزنس کر، دنیا کا نفع ہوگا، دھوکہ دے کر بزنس کر، دنیا کا نفع ہوگا۔ اس دنیا کے نفع کو دل کے کہنے پر حاصل کرنے والے، اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے سمجھیں کہ وہ دل کی پوجا کر رہے ہیں، وہ اللہ کی پوجا نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو؟ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنا رب، جس نے اپنا اللہ اپنی خواہش کو بنا لیا۔ کیا آپ نے دیکھا ایسے آدمی؟ اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے جو دنیا کے اندر دل کی سنتا ہے۔ کس کی سنتا ہے؟ دل کی سنتا ہے، اپنے نفس کی سنتا ہے، اپنے خواہش کی سنتا ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں رب نے جو فرمایا اس کو نہیں سنتا، دل جو کہہ رہا ہے۔ اسی کو اللہ کہ ارأیت من اتخذ الہ، ارے بھائی الہ تو ایک ہے، رب تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے۔ فرمایا وہ رب، جس رب کو، اللہ کو رب بنانا تھا، تم نے اللہ کو رب نہیں بنایا، اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، خواہش کو، نفس کو، دل کو، جو دل کے اندر آیا وہ صحیح ہے، باقی دنیا کہتی رہے، علماء بولتے رہیں، لوگ بتلاتے رہیں، کہتے رہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، مت کرو۔ کیا کہتا ہے؟ ارے ان مولویوں کا کام تو یہی ہے، ہر چیز کو حرام حرام کرتے رہتے ہیں۔ ارے بابا، مولویوں کا کام یہ نہیں ہے، مولویوں کا کام یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام، کل قیامت کے دن یہ تو نہیں کہو گے کہ ہمیں بتلایا نہیں گیا تھا۔ سمجھنا چاہیے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ایک،
اللہ کی اطاعت، عبادت، فرما برداری، اللہ کو رب معبود تسلیم کرنا کب کیا جائے گا؟ جب ہر بات اس کی مانی جائے، اپنی اور اپنے دل اور اپنے خواہش کی نہ مانی جائے، تب یہ مانا جائے گا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آج ایسے لوگ ختم ہو رہے ہیں دنیا سے۔ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کے اسی شہر میں بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے حاجی اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ جو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دل دیا تھا کہ جس دل میں خوف خدا تھا، دنیا کی بڑی سے بڑی پیسے کے چیزوں کو ٹھوکر مار دیا کرتے تھے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا تھا۔ وہ بننا چاہیے۔ اکابرین سے، بڑوں سے، علماء سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ آج کا جوان، آج کا نوجوان راہ سے بے راہ ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے اسلام سے، صحیح راستے سے بھٹک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، موبائلوں کو اپنا امام، اپنا پیشوار، اپنا استاذ بنا لیا ہے۔ جو کچھ دیکھنا ہوگا موبائل کھولے گا اور اس کو دیکھ کر کہے گا ہاں بھائی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو بے راہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے علماء کے ساتھ رابطہ، علماء کے ساتھ رابطے کا مطلب یہ ہے کہ علماء آپ کو قرآن و حدیث بتلائیں گے، علماء آپ کو قرآن و حدیث کا صحیح ترجمہ بتلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شریعت بتلائیں گے کہ اس کے مطابق چلتے رہو گے تو اللہ کے ہاں کامیابی ملے گی۔ تو میرے عزیزو، تین چیزیں آپ کو پاک کرنی ہیں۔ پہلی چیز ہے دل کو پاک کرنا۔ جب دل پاک ہو گیا، عقیدہ پاک ہو گیا، دوسری چیز ہے اپنے عمل کو پاک کرنا، کہ دنیا میں وہ عمل کرو جو پاک عمل ہے، ناپاک عمل مت کرو۔ نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے، عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو نیک عمل کرو، دنیا کے اندر عمل صالح کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، جھوٹ مت بولو، دغا مت دو، دھوکہ مت دو، ماں باپ کو تکلیف مت دو، پڑوسیوں کو تکلیف مت دو، عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، بھلائی کے عمل کرو، بھلائی کے کام کرو، لوگوں کے کام آؤ، اللہ کے بندوں کے، جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، اللہ کو وہ بندہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ تو دوسری چیز جس کو پاک کرنا ہے وہ ہے آپ کے عمل۔ صبح سے شام جو عمل کرتے ہو پاک عمل کرو، مطلب گناہ سے بچو، گناہ والے عمل مت کرو۔ تیسری چیز فرمائی پاک کرنا ہے اپنے مال کو اور اپنے پیسوں کو اور اپنے بزنس کو اور اپنی تجارت کو پاک کرنا۔ جس نے ان تین چیزوں کو پاک کر لیا، پہلی چیز دل کو پاک کیا، دوسری چیز عمل کو پاک کیا، تیسری چیز اپنے پیسوں کو، جو کھانا پانی جو پیٹ کے اندر جا رہا ہے وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک کماتا ہے، پاک کھلاتا ہے، خود بھی پاک کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی پاک کھلاتا ہے۔ ان تین چیزوں کو پاک کر لیا تو اللہ فرما رہا ہے من تزکا، جس نے پاک کر لیا قد افلح، وہ فلاح پا گیا، مطلب وہ اللہ کی جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اے میرے بھائیوں،
جو بھی اللہ کی جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان رکھتا ہے، یقیناً ہم سب رکھتے ہیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کی جنت کے اندر پہنچ جائیں، تو اس دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اچھا کرنا پڑے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے؟ دل کو پاک کر لو۔ وہ محنت کیا ہے؟ عمل کو پاک کر لو۔ وہ محنت کیا ہے؟ مال کو پاک کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ بزنس کرتے ہو، کروڑوں کا کرتے ہو، اربوں کا کرتے ہو، خربوں کا کرتے ہو، کوئی منع نہیں کرتا، جتنا چاہو کرو، پاک کر لو اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔